الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ سارا جہان بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں، تمام مخلوقوں سے بہتر ڈھانچے میں بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی، سوجھ بوجھ دی، جس کی وجہ سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر لیتے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز کر لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اس خالق اور مالک کو پہچان لیتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس عقل کی بنیاد پر، اس ذہانت اور اس صلاحیت کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ودیعت فرمائی ہے، اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ کو لیکچر کی طرح یا درس کی طرح کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی اہم باتیں ہیں، زندگی کے لیے سب سے قیمتی باتیں ہیں، اور جو آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کے اندر علم کی تڑپ تھی، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، اسے حاصل کرتے تھے، محنت اور جہد کرتے تھے، وہی علم آپ کو دے رہا ہوں۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جتنا انسان ہے اس روئے ارض پر، اور جتنا جنات ہے اس روئے زمین میں، سب کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر کسی کی عبادت ہوگی اور صحیح ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز اور روا نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر، جو ہمارا خالق ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ شرک میں ملوث ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے وہ غافل اور بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے اور صرف اسی کی بندگی بجا لائے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا اور تخلیق کا مقصد، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ پسند فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وہ عبادت ہے، خواہ وہ قولی ہو یا فعلی، زبان سے بولے یا عمل کر کے دکھائیں، یا اعتقاد ہو، دل کے اندر وہ اعتقاد اور نیت ہو، چاہے کھلے طور پر، ظاہری طور پر انجام دیں یا پوشیدہ طور پر، جس کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور جس کا حکم اللہ نے یا اس کے رسول نے دیا، وہ عبادت ہے۔ عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی ہے، اور قربانی ہے، نذر ہے۔ ہر وہ کام جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جس کو اللہ محبوب بناتا ہے، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، اپنی مرضی سے نہیں، جس کا حکم یا اللہ نے دیا ہو کتاب اللہ کے اندر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اپنی سنت کے اندر، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، خواہ وہ عملی ہو، عمل کے مطابق، عمل کے لیے ہو، یا وہ قول کے مطابق ہو، وہ عبادت ہے۔ بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں گا،
ہم میں سے اکثر لوگ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہے، اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی جشن عید میلاد النبی نہیں مناؤ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہوتا ہے، منع کہاں ہے؟ دکھاؤ کہیں پر رسول اللہ نے منع کیا ہو کہ عید میلاد نہیں مناؤ، کہیں پر بتاؤ شب معراج یا جو ہے شب برات نہیں منانا چاہیے، اس کی دلیل پیش کرو، نبی نے نہیں منع کیا، ہم کریں گے۔ آج اسی مسئلے کا حل آپ کو دوں گا، اپنے ذہن کو ہماری بات کی طرف اور ہماری طرف متوجہ کرے۔ عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ عشاء کا وقت آخری رات تک ہوتا ہے انشاءاللہ، تو کھانا بھی تب تک آ جائے گا۔ بڑی زندگی کی اہم ترین بات بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم عید میلاد مناتے، بتاؤ منع کہاں کیا گیا؟ ہم شب برات کا حلوہ کھاتے، بتاؤ منع کہاں؟ منع نہیں ہے، ہم کرنا چاہیے۔ اسی کا جواب آج آپ کو دے رہا ہوں۔ اس بات کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے عبادت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا، عبادت کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ سمجھیے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ ایک ہے اخلاص کا پایا جانا، اخلاص ہو عبادت قبول ہوگی۔ دوسری شرط کون سی ہے؟ سنت کے مطابق ہو عبادت قبول ہوگی۔ دونوں شرط کا پایا جانا بیک وقت ایک ساتھ، دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اخلاص ہو، اخلاص کا مطلب وہ عمل اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اب سنت کے مطابق جو عمل ہے، عبادت سنت کے مطابق ہو، اس کی 6 شرطیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، عبادت سنت کے مطابق ہو، یعنی عبادت میں رسول کی اتباع کرنے کے لیے 6 باتیں ضروری اور لازم ہیں۔ 6 باتیں۔ اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں، عبادت اور عادت۔ سنا آپ نے عادت سنا ہے؟ عادت نہیں سنا ہے تو معاملات تو آپ نے سنا ہے۔ عبادات اور معاملات، عبادات الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہے۔ عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے۔ عادت فطرت، عادت کلچر، سوسائٹی کا حال چال، تہذیب اور تمدن۔ تو عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے، عبادات الگ ہے، معاملات الگ ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ عبادت ہے۔ عادت کیا ہے؟ عادت یا معاملات کیا ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا، نہانا، دنیا کا کاروبار کرنا، یہ عادت ہے۔ معاملات ہی اسے کہتے ہیں، معاملات، دونوں میں فرق ہے۔ عادت، عبادت یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، جس کا حکم اللہ نے یا اس کے رسول نے دیا ہو، یہ عبادت ہے۔ اور عادت کیا ہے؟ عادت ہمارا کلچر، کام کرنا، سونا اٹھنا، کھانا پینا، یہ عادت ہے۔ ایک اور فرق آپ کو بتاؤں عبادت میں اور عادت میں۔ عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ عبادت میں اصل حرام ہے، البتہ جس کی دلیل آئی ہے وہی عبادت ہے۔ اور عادت کیا ہے؟ عادت اصل ہر کام جائز ہے، ہر کلچر جائز ہے، ہر معاملہ جائز ہے، سوائے جس کو رسول اللہ نے یا اللہ نے منع کر دیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ بات کو غور سے سمجھیے، آپ کو پتہ چلے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میلاد منانا کہاں منع کیا گیا، آپ کو بتاؤں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت وہ ہے، عبادت اصل میں، عبادت میں اصل حرام ہے، جس کی دلیل آئی ہے وہی عبادت ہے۔ جس کی دلیل نہیں، تو عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دلیل ہے، یہ عبادت۔ معاملات میں دلیل نہیں چاہیے، آپ جو کرو جائز ہے، سب چیز جائز ہے معاملات میں۔ جس کو منع کر دیا گیا بس اس سے رک جانا ہے۔ جیسے کھانا، اب بریانی حدیث میں نہیں ہے، بریانی قرآن میں نہیں ہے نا۔ اب کوئی آدمی مولانا کے پاس آئے، مولانا بریانی کھا رہے، اس کی دلیل دیجئے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہاں سے دلیل لائیں گے؟ معاملات ہے، یہ معاملات میں جو کرو جائز ہے، کھلی آزادی ہے، جس سے منع کر دیا بس اس سے رک جانا ہے۔ اور عبادت میں دلیل چاہیے کرنے کی، دلیل نہیں ہے تو ہم
رتی برابر بھی کچھ نہیں کریں گے. اور معاملات میں جو کرو, گھومو دنیا میں, جو چاہے کھاؤ, جو چاہے کرو, جس سے منع کیا گیا بس اس سے رک جاؤ. فرق سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو بریانی کھانے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں چاہیے بریانی کھانے کے لیے. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا. ہاں, کتا کھانے سے منع کیا ہے, سور کھانے سے منع کیا ہے, نجس جانور کھانے سے منع کیا ہے, حرام کمائی سے منع کیا ہے. جس سے منع کیا رک جائیے, باقی سب پوری دنیا میں آپ کو آزادی ہے. یہ ہے عبادت اور عادت میں فرق, اس کو ذہن میں رکھیں. اب اتباع رسول یعنی عبادت میں رسول کی اتباع کرنے کے لیے 6 باتیں ضروری ہیں. دھیان سے سنیں انشاءاللہ. سماج اور سوسائٹی میں جو گڑبڑی ہے اور برائیاں ہیں, بدعت ہے, شرک ہے, لاکھ سمجھاتے نہیں سمجھتے, انشاءاللہ کم سے کم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عبادت میں اتباع رسول کی پیروی کے لیے 6 باتیں ضروری ہیں. پہلی بات, پہلا نمبر, عبادت میں سبب چاہیے. عبادت میں سبب سنت کے مطابق ہو, یعنی جس وجہ سے کوئی کام, جو عبادت کا کوئی کام کر رہے ہیں, وہ کام, وہ سبب شریعت میں موجود ہونا چاہیے. جیسے مثال دیتا ہوں, مسجد میں آنے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں آنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں. یہ سبب ہے, یہ ریزن ہے تحیۃ المسجد کے لیے کہ مسجد میں ہم آئے تو 2 رکعت نماز ادا کریں. اگر کوئی شخص پیر صاحب کے روم میں جائے, خانقاہ شریف میں جائے, قبرستان شریف میں جائے, یا کسی حجرہ مخصوص کمرہ میں جائے اور وہاں تحیۃ المسجد پڑھے, نہیں, ریزن نہیں ہوا. ریزن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. عبادت میں سبب, ریزن, وجہ شریعت سنت کے مطابق ہونا چاہیے, تبھی جا کے وہ عبادت قبول ہوگی, ورنہ عبادت مردود ہو جائے گی. اگر کوئی شخص جشن رسول منائے کہ اس دن جو ہے رسول نے, صحابہ نے خوشی منایا, تو وہ ریزن ہمیں شریعت میں نہیں ملتا. صحابہ نے یا رسول نے حکم نہیں دیا, وہ ریزن ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو ریزن جو شریعت کے مطابق ہو تو وہ عمل مقبول ہوگا, ورنہ وہ عمل مردود ہو جائے گا. یہ پہلی چیز ہے. میں مختصر انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ وقت بھی ہمارا بچے اور عبادت کو سمجھنے کی ہم کوشش بھی کریں. عبادت ہے کیا چیز؟ معاملات الگ ہے. اب کوئی پوچھ رہے مولانا آپ نے یہ توپ پہنا ہے, یہ شماغ لگایا ہے, رسول نے کہاں کہا یہ پہننے کے لیے؟ آپ ہم کو حلوہ کھانے سے منع کرتے ہیں, تو بتائیے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے بتایا کلچر میں, معاملات میں, عادت میں دلیل نہیں چاہیے. عادت میں کیا چاہیے؟ جس سے منع کیا ہے بس اس سے رک جانا, باقی پوری دنیا میں آزادی. اور عبادت میں کیا ہے؟ کرنے کی دلیل چاہیے. اور انشاءاللہ ابھی اور مثالیں آ رہی تو اب ذہن آپ کا کشادہ ہو جائے گا. پہلا پوائنٹ میں نے بتایا. دوسرا پوائنٹ, عبادت کی نوعیت سنت کے مطابق ہو. نوعیت, عبادت کا وہ عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے قربانی میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ہمیں کس جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے؟ گائے, اونٹ اور بکری یا بھیڑ و دما, یعنی 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ نے گھوڑے کی قربانی کا حکم نہیں دیا ہے. تو عبادت میں نوعیت, کام بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نوع, جنس. تو قربانی کا جو بکرا ہونا چاہیے وہ کون سا؟ وہ جو کتاب اللہ میں سنت رسول میں ہے. اب کوئی شخص مرغی کی قربانی کرے, دجاج مرغی کی قربانی کرے, قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو پھر حلوہ پہ کیوں نہیں فٹ کرتے ہیں؟ حلوہ میں کہتے ہیں کہ منع کہاں کیا گیا ہے, تو مرغی میں بھی تو ہم کہیں گے منع کہاں کیا گیا ہے؟ بتاؤ, مرغی کی قربانی نہ کرو, کہاں منع کیا گیا ہے؟ گھوڑے کی قربانی نہ کرو, کہاں منع کیا گیا ہے؟ لوگ عبادت کو اور عادت کو مکس کر دیتے ہیں. یہ علماء جو ہے نا, جو شرک کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں, اپنی عوام پر عادت کو اور عبادت کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں. عوام سمجھ نہیں پاتی ہے, عوام نہیں سمجھ پاتی ہے. وہ کہیں گے مولانا جو حلوہ کھانے کی دلیل مانگ رہے, بتائیے اس سے جو ہے شماغ کی دلیل دیجیے. اب ایک عام آدمی تو کنفیوز ہو جائے گا نا, ہاں بات تو صحیح کہہ رہے مولانا,
عادت کو عبادت میں ملانا نہیں ہے، عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے اور معاملات میں کرنے کی دلیل نہیں چاہیے. آزادی ہے، منع ہونے کی دلیل چاہیے. ہم کہیں گے بریانی ہم کھا رہے ہیں، کوئی کہے گا نہیں کھانا چاہیے، ہم کہیں گے کہاں پر منع ہے؟ تو معاملات میں منع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز میں بیان کر رہا تھا کہ عبادت میں نوعیت بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص مرغی کی قربانی کرتا ہے جائز نہیں ہوگی، مردود ہوگی، قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ نوعیت سنت کے مطابق نہیں ہے. اس کا ارادہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن عبادت میں سنت کی موافقت نہیں پائی جا رہی ہے. یہ دوسری چیز بیان کی. تیسری چیز، عبادت میں اتباع رسول کے لیے ایک تیسرا پوائنٹ، تیسری ضروری بات یہ ہے کہ تعداد بھی، مقدار بھی سنت کے مطابق ہو. تعداد بھی سنت کے مطابق ہو. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز، فرض نماز کتنی ہے؟ 3 رکعت ہے. تو ہم 3 ہی پڑھیں گے، مقدار اتنی ہی رکھیں گے عبادت میں جتنی مقدار اللہ یا اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے. اگر کوئی شخص مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کہے گا مولانا ہم تو نیک کام ہی تو کر رہے ہیں نا، کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا، جو حلوہ کھاتے کہتے مولانا اس میں حرج کیا ہے؟ جشن عید میلاد میں اس میں حرج کیا ہے؟ نبی کا تو نام ہی لیتے ہیں نا، نبی کا ذکر ہی کرتے ہیں نا، درود ہی پڑھتے ہیں نا، وہ یہی بولا جاتا ہے نا. تو عبادت میں یہ نہیں سوچا جائے گا. اگر کوئی مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھے تو میں پکڑوں گا. 4 پڑھنے کی دلیل چاہیے. عبادت میں تعداد بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ جشن عید میلاد میں جو ہے اس میں حرج کیا ہے، ثواب ہی تو ملے گا، ذکر ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے، درود ہی تو ہے، تو ہم یہاں کہیں گے مغرب میں 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو، زبردستی اسے پڑھانا چاہیے، پکڑ کے ڈنڈے سے. کیوں نہیں پڑھو گے؟ چلو زیادہ ثواب ملے گا، نماز اللہ کی عبادت ہے، زیادہ پڑھو. اور اگر کوئی مولانا بھول سے پڑھا دے تو عوام بخشے گی نہیں. تو یہ عبادت میں تعداد بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص تعداد گھٹاتا اور بڑھاتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اس کی مثال ذکر سے لے لے. کوئی شخص اپنی مرضی سے ذکر پڑھتا ہے، رات میں اٹھے گا اور 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ عبادت ہے. ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تعداد متعین کرنا کسی کے لیے بدعت ہے، ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ایسا ذکر کرتے ہیں. علاج میں بھی قل پڑھو اتنی مرتبہ، سورہ اخلاص پڑھو اتنی مرتبہ. بہت سارے لوگوں نے نماز میں بھی طے کر لیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو 15 مرتبہ، دوسری میں پڑھو 20 مرتبہ، تیسری میں فلاں سورت پڑھو اتنی مرتبہ. یہ تعداد متعین کرنا اپنی طرف سے عبادت میں، ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی شخص اگر ذکر کرتا ہے، مثلا لا الہ پڑھتا ہے، تو آپ بغیر گنتی کے جتنا پڑھیں، ساری رات پڑھیں، لیکن اگر آپ نے فکس کر لیا کہ ہم لا الہ الا اللہ ہم 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت میں تعداد اور مقدار بھی وہی ہونی چاہیے جو شریعت نے متعین کی ہے. اگر شریعت نے متعین نہیں کی ہے تو آپ کو اختیار نہیں کہ آپ عبادت میں تعداد متعین اور مقرر کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادتوں کو دیکھیں، ٹٹولیں کہ لوگ کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں دین پر. یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ عبادت میں مقدار بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. چوتھا پوائنٹ، عبادت میں کیفیت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. کیفیت، طریقہ، عبادت کی کیفیت جو ہے سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز کی کیفیت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم میں سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں میں تو ایسے ہی دیکھا تھا، ہمارے ابا حضور نے ایسے سکھایا، ہمارے نانا صاحب نے ایسے سکھایا، ہمارے مولوی صاحب نے ایسے ہی کہا ہے. یہ غلط ہے. عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اللہ کی، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کس کی؟ اللہ کی. عبادت کیسے؟ سنت کے مطابق. عبادت اللہ کی،
طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عبادت کی کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص، مثال دیتا ہوں، نماز میں ایک طریقہ ہے، پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، یہ کیفیت ہے نا، اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ وضو میں پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھلتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ ڈھولتے ہیں، پھر دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، پھر مسح کرتے ہیں، پھر دایاں پیر بایاں پیر، یہ وضو کا طریقہ ہے نا، ترتیب سے یہ کیفیت ہے محمد الرسول اللہ، یہ وضو عبادت ہے، تو اس طریقے سے، اس کیفیت سے ہم وضو کریں گے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے پہلے پیر دھلتا ہے، پھر ہاتھ دھل لے، پھر چہرہ دھل لے، وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے کیفیت جو سنت کے مطابق تھی چھوڑ دی۔ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، مثال دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں، بات سمجھ میں، بہت سے بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زور سے آمین کہنا چاہیے جہری نمازوں میں، ہم دلیل دیتے ہیں، بتلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اب الٹا وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری نماز ہوئی کہ نہیں بتا دو، ہماری نماز غلط ہے، ہمارے مولانا پڑھتے وہ غلط ہے، ہمارے باپ دادا وہ پڑھ کے چلے گئے وہ غلط تھے، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی نماز ہوئی یا نہیں، اس کا ذمہ دار یہ جاننے والا، یہ بتلانے والا صرف اللہ کی ذات، اللہ جانتا ہے ہماری خود عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون جانتا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے۔ آپ کی، ہم بھی کہیں گے آپ کی عبادت بغیر آمین کے، بغیر رفع الیدین کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ آپ کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو عبادت کا طریقہ، عبادت کی کیفیت بھی سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں، اپنی قربانی کو دیکھیں، اپنے حج کو دیکھیں، اپنی بہت ساری چیزیں، عبادت کے جتنے معاملات ہیں ہم پرکھ کر کے دیکھ لیں کہ عبادت کی کیفیت سنت کے مطابق، سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہماری قربانیاں، ہماری نمازوں کے طریقے فرق ہیں، وضو ہم نے فرق کر لیا، ہم نے حج اور عمرے کے طریقے فرق کر لیے، ہماری کتابیں شائع ہوتی ہیں، دیوبندی نماز، بریلوی نماز، رضا خانی نماز، وہابی نماز، بتائیے ہم نے نمازیں بدل لی۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، ہماری کتابیں تو ہونی چاہیے نماز نبوی، نماز محمدی، نماز رسول، یہ ہونی چاہیے نام، لیکن ہمارا نام کیا ہوتا ہے؟ اپنی نمازیں الگ کر لیں، قربانی کا طریقہ، عبادتوں کا طریقہ ہم نے بدل لیا۔ تو طریقہ عبادت کے اندر کیفیت بھی ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہونا چاہیے۔ کیفیت بھی، اگر کوئی شخص عبادت کو ادا کرنے میں کیفیت فرق کر دیتا ہے یا کیفیت کو بدل دیتا ہے تو پھر اس شخص کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، رکوع سے شروع کرے، نماز نہیں ہوگی، نیت باندھنا ہے، قیام کرنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے۔ عبادت کے اندر جو ترتیب ہے، عبادت کے اندر جو کیفیت ہے، وہ کیفیت ہم اپنے نانا سے نہیں لیں گے، اپنے مولوی سے نہیں لیں گے، اپنی مخصوص کتاب سے نہیں لیں گے، اپنے سماج اور سوسائٹی کہاں سے لیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ میں نے چوتھی چیز ذکر کی کہ عبادت میں اتباع رسول کے لیے 6 شرطوں میں سے یہ چوتھی شرط۔ 5ویں شرط، عبادت میں وقت بھی شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، نبی کے فرمان، قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ عبادت میں وقت بھی کس طرح ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی وقت بنا لیتا ہے تو وہ کام اللہ کی نظر میں، وہ عبادت اللہ کی نظر میں مردود ہے، باطل ہے، رائگاں ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت، عصر کی نماز، 5 وقت نمازوں کا وقت اللہ نے متعین کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں اللہ نے وقت متعین کیا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ کوئی شوال میں رکھ لے ہوگا، کوئی ٹھنڈی کے مہینے میں رکھ لے، دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، چلو ہم فرصت پا لیتے ہیں، آج اس بار رمضان کے روزہ میں ٹھنڈی میں رکھ لیتا ہوں، بڑی آسانی سے رکھ لوں گا، چھٹی پا جاؤں گا۔
یا کوئی آدمی چھٹی جانے والا ہے رمضان سے پہلے، چلو سعودی عرب میں تو بڑا مزہ ہے، اے سی میں رہتے ہیں، روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سعودی میں روزہ رکھ لیتے ہیں، انڈیا میں جائیں گے لوگ روزے سے ہیں گے، ہم کھانا کھائیں گے۔ وقت ہم نے بدل لیا، قبول نہیں ہوگی عبادت۔ عبادت کے اندر وقت بھی اللہ کی طرف سے ہو، رسول کی طرف سے ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص رات میں فجر کی نماز پڑھ لے نہیں قبول ہوگی، اگر کوئی شخص مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لے اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، وقت متعین ہے نا، جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہے نا، اگر کوئی امام جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے نہیں ہوگا۔ عید میں کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز ہوتی پھر خطبہ ہوتا ہے، وقت متعین ہے نا، پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص پلٹ دے پہلے خطبہ دے پھر عید کی نماز پڑھائے یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قربانی میں بھی وقت متعین ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہے، اگر کوئی عید سے پہلے قربانی کر لے قبول ہوگی قبول، صدقہ ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی فطرے کا فطرانہ جو دیتے ہیں رمضان میں، اگر کوئی فطرانہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے قبول ہوگا؟ کیوں نہیں قبول ہوگا بتائیے؟ ٹائم غلط ہو گیا۔ دیکھیے مولانا سمجھ گئے بات، ٹائم غلط ہو گیا۔ ٹائم بھی عبادت میں کس طرح سے ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہو، اور وہ عبادت جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ٹائم فکس نہیں کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ٹائم فکس کرنے والا؟ مثلا آپ فکس کر لیں کہ نہیں فلاں وقت میں 10 بجے دن میں میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھوں گا، یہ ٹائم جو آپ نے فکس کر لیا غلط ہے، یہ عبادت مردود ہے۔ 1,00,000 بھی متعین کیا، وہ تعداد بھی اس وجہ سے بھی باطل ہے، وقت آپ نے اپنی طرف سے متعین کر لیا اس وجہ سے بھی مردود باطل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے اجازت دی ہے وقت متعین نہیں کیا ہے تو ہم یا آپ وقت متعین کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ جہاں اسلام نے تعداد متعین نہیں کیا عبادت میں وہاں تعداد متعین کرنا ہمارے لیے بدعت ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام نے تعداد متعین کر دیا، کیفیت متعین کر دی یا جو ہے وقت متعین کر دیا تو پھر اس میں ہمارے لیے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو عبادت جس وقت سے متعین ہے، جس ٹائم پر ہے، وہ عبادت اسی وقت انجام دی جائے گی۔ تو عبادت کا وقت کس کے مطابق؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ، عبادت میں اتباع رسول کے لیے چھٹی شرط کیا ہے؟ کہ عبادت میں جگہ بھی کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق۔ عبادت میں جگہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا فرض نماز کہاں جا کے پڑھیں گے؟ کوئی روم میں پڑھ لے تو؟ فرض نماز مسجد میں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں۔ کوئی اس میدان میں جا کے اعتکاف کرے نہیں ہوگا، جگہ اسلام نے فکس کیا ہے، اعتکاف مسجد میں، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ کوئی آدمی حاجی لوگ حج کرتے ہیں، عرفات میں وقوف کرتے ٹھہرتے ہیں، عرفات میں وہاں نہ ٹھہر کر کے وہ چلے جائے یا مدینہ چلے جاتے ہیں، وہاں تو اسلام نے جگہ فکس کر دیا ہے عبادت کے لیے، اسی جگہ پہ وہ عبادت انجام دی جائے گی۔ اور جس عبادت کے لیے اسلام نے جگہ متعین نہیں کیا ہے اس عبادت کو آپ جگہ کے ساتھ متعین کر کے عبادت کریں تو وہ عبادت بھی مردود ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص غار ثور پہ جا کے فجر کی نماز پڑھے، جبل رحمت پہ جا کے مغرب کی نماز پڑھے، جگہ فکس کر رہا ہے اپنی طرف سے، اسلام نے فکس نہیں کیا ہے تو یہ عبادت باطل ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم میں سے، ہم بھی ہیں ان میں سے، بہت سے لوگ جا کر کے غار ثور میں نماز پڑھتے ہیں نا، آپ میں سے بھی کوئی پڑھا ہوگا شاید، ہے کوئی پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں، غار ثور میں کوئی نماز پڑھے ہو؟ بنو سعد میں کسی نے نماز پڑھی ہو؟ بنو سعد طائف والے ہیں، آپ میں سے تو کوئی گئے ہوں گے، وہاں ہزاروں مسلح بچھا ہوا تھا، حکومت نے سب جو ہے ملیامیٹ کر دیا ہے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے، وہاں جا کے عبادت کر رہے تھے، اس جگہ کو آپ نے فکس کر لیا عبادت کے لیے، جو جگہ عبادت کے لیے فکس نہیں کی گئی تھی۔ منع کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بھائی عبادت ہی تو کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟
نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، عبادت رب کی بندگی ہے. آپ نے جگہ فکس کر لیا، اپنی عبادت کو باطل کر لیا. عبادت میں اتباع رسول کے لیے ہمیں 6 چیزیں ضروری ہیں، اس میں سے ایک جگہ بھی ہے. جگہ بھی عبادت کے لیے وہی ہو جو اسلام نے فکس کیا ہے. طواف کہاں کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں. اور وہ بھی کس چیز کا طواف کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اگر کوئی شخص قبر کا طواف کرے طواف ہو جائے گا. کرتے ہیں لوگ، اجمیر جاتے ہیں، جو 7 مرتبہ چلا جائے حج کا ثواب ملتا ہے. میں نے سنا ہے وہاں پر اگر طواف کر لے طواف کا ثواب ملتا ہے. یہ لوگ ہیں جو اپنے طرف سے جگہ متعین کرتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. میں نے کہا نا، شریعت میں کرنے کی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. دلیل نہیں ہے تو آپ عبادت نہیں کریں گے. اتنی عبادت کریں گے، اسی طرح سے کریں گے جتنی دلیل آئی ہے. دلیل نہیں آئی ہے تو آپ عبادت کے نام پر کچھ نہیں کریں گے. اور معاملات میں جو کریں، کسی کو مکہ بھی ماریں گے کیا؟ فائٹ مار سکتے ہیں کسی کو؟ مار سکتے ہیں کسی کو؟ فائٹ کسی کو مار سکتے ہیں؟ تماچا؟ ہاں، یہ منع ہے. یہ منع، جو منع ہے معاملات میں اس سے رک جائیں گے. نہیں منع ہے بریانی کھاؤ، مربع کھاؤ، رسگلے کھاؤ، مٹھائیاں کھاؤ، افلاطون مٹھائی کھاؤ، ملائی مار کے کھاؤ، جیسی چیز، جیسا کپڑا پہنو، جتنی شاہانہ شہنشاہ کی طرح زندگی گزارو، بادشاہ کی طرح زندگی گزارو. اللہ نے روکا نہیں ہے، رسول اللہ نے روکا نہیں ہے. جہاں پر روکا ہے بس اس سے رک جانا ہے. باقی آپ بٹیر کھائیں، مچھلی پہ مچھلی فرائی کر کے کھائیں، ڈیلی ڈیلی بریانی کھائیں، ڈیلی ڈیلی جو ہے چکن قورمہ حلیم، کیا کیا اسلام نے نہیں منع کیا. معاملات میں منع، جس چیز سے روک دیا بس اس سے رک جائیں. باقی پوری دنیا میں گھوم گھوم کے، آج تاج ہوٹل میں کھائیں، کل 5 اسٹار ہوٹل میں کھائیں، کل اس ہوٹل میں جا کے زندگی بادشاہوں کی طرح رہیں. اسلام نے بس جس سے روکا اس سے رک جائیں. معاملات عبادت میں دائیں بائیں ذرہ برابر بھی نہیں کرنے کی دلیل چاہیے. تو ہم نے 6 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ عبادت میں رسول کی اتباع کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ خطا کرتے ہیں کہیں پر کسی پوائنٹ میں، آپ کی عبادت مردود ہو جائے گی. آپ نے ذکر اپنے من سے خاص کر لیا، یہ مردود ہے. آپ نے جگہ اپنے من سے فکس کر لی، یہ مردود ہے. آپ نے تعداد اپنے من سے متعین کر لیا، یہ مردود ہے. آپ نے نوعیت اپنے طرف سے متعین کر لی، یہ مردود ہے. آپ نے سبب، ریزن، کاز اپنے طرف سے متعین کر لیا، یہ مردود ہے. تو یہ 6 چیزیں عبادت کے اندر 6 شرطیں ہیں. کیا ہے؟ ایک سبب، دوسری شرط نوعیت، تیسری شرط مقدار، چوتھی شرط کیفیت، پانچویں شرط وقت، اور چھٹی شرط نہیں سنے آپ، جگہ. یہ 6 شرطیں عبادت کے لیے عبادت میں اتباع رسول کے لیے ضروری ہیں. اب میرے خیال سے اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ عید میلاد منع کہاں ہے بتاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، تم 4 پڑھ کے دکھاؤ، پھر تمہارا جواب پتہ چل جائے گا. میں اس وقت تم کو بتاؤں گا. اس کو انتظار کریں. اگر دوپہر میں بات ہو انتظار کریں مغرب کا. مغرب کے وقت میں اس کا کان پکڑ کے لائیں، مسجد میں لائیں، کہیں 4 پڑھ کے دکھاؤ، 4 پڑھ کے دکھاؤ. تو آپ کہیں منع، کہے گا نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں منع کہاں ہے دکھا دو، پورے قرآن میں دکھا دو. چیلنج کر سکتے ہیں، کہیں منع نہیں ہے. پوری حدیث میں کہیں نہیں منع ہے، اور واقعی نہیں منع ہے. کہیں پر بھی منع نہیں ہے کہ مغرب کی 4 رکعت نہیں پڑھو. تو عبادت میں کیا چیز اصل؟ عبادت میں کرنے کی دلیل چاہیے، اور معاملات میں منع کی بس دلیل چاہیے. ہم بریانی کیوں نہیں کھائیں گے؟ دکھاؤ منع کہاں ہے. ہم پاجامہ کیوں نہیں پہنیں گے؟ دکھاؤ منع کہاں ہے. ہم توپ کیوں نہیں پہنیں گے؟ بس دکھاؤ منع کہاں ہے. ہم شماغ کیوں نہیں پہنیں گے؟ دکھاؤ منع کہاں ہے.
تو میرے خیال سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے اور اس نام پر شرک کر رہے ہیں، اس نام پہ بدعت کر رہے ہیں، اس نام پر اپنے من سے اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ جس مقصد کے لیے تو نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے میل کچیل کو دور فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور ہماری عبادتوں کو تو اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔